سے لڑی جائے گی. سازشیں ہو رہی ہیں سی پیک کے خلاف. ہماری پارٹی میں بلی کی طرح میاؤں میاؤں نہیں کیا جاتا. پچھلے 3.5 سال تو ککھ نہیں کیا. ہم نے سارے ادارے ٹیسٹ کر لیے, رہ گیا سپریم کورٹ. کرپشن کا ایک ٹولہ ہے, ایک مافیا ہے, ساروں کی باریاں آئیں گی. زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں, وہ ٹرانزٹ پہ ہیں. 0+0 نتیجہ 0. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ہمیشہ زندہ رہنے والی نظریے کی سیاست, اصولوں کی سیاست, کہ جس میں بھٹو صاحب کا نظریہ 30 سال بعد بھی زندہ و جاوید ہے. مگر روٹی, کپڑا اور مکان دینے والی پارٹی اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف کار ہے. آمرانہ طاقتوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے کرتے محترمہ کے اصول گھڑی خدا بخش میں دفن ہو گئے. مگر اینٹ سے اینٹ بجانے والے 18 ماہ بعد دوبارہ سرزمین پاک پر اترے تو اصولوں کو بھول کر تعریفوں میں کھو گئے. آج خواجہ سعد رفیق فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اصولوں کی سیاست جاری رکھے گی. صاحب ان سے اصول. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون. زرداری, مجھے پتا ہوتا کہ زرداری صاحب اس طرح کے آدمی نکلیں گے, میں مری میں کبھی بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرتا. او مسٹر زرداری, ہمیں تمہارا چہرہ نظر آ گیا ہے, تمہارے فراڈ کا چہرہ ہمیں نظر آ گیا ہے. اس کو ہم دفن کریں گے نوڈیروں میں. شیر بننے کا تب وقت تھا, ابھی نہیں ہے. پاکستان میں لوٹ مار کا بادشاہ کون ہے؟ زرداری صاحب, تم اکیلے اس پاکستان کے مالک نہیں ہو. وہ سوئس جو بینکوں میں جو پیسہ ہے جس کے خلاف سوئس کورٹس رہے, وہ پاکستان کے خون پسینے کی کمائی ہے. وہ پاکستانی 17 کروڑ عوام کی کمائی ہے. استثناء کے پیچھے چھپنے کا کوئی جواز کسی کو نہیں ہے. یہ استثناء والا معاملہ یہ قوم نہیں سمجھتی. صاحب, علی بابا 40 چوروں کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے اصول, سوئس بینکوں سے قوم کی لوٹی رقم کی پائی پائی قوم کے قدموں میں نچھاور کرنے کے اصول, یا پھر جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں اقتدار بچانے کے لیے مکمکا کے اصول. وزیراعظم کا کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ زرداری صاحب وزیراعظم ہو گیا. نہ جانے یہ کون سے سیاسی جمہوری اصول ہیں کہ جن میں سعد رفیق کے بقول پارٹی میں رائے شماری ہوتی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, بات مانی بھی جاتی ہے اور بات منوائی بھی جاتی ہے, مگر بلا مقابلہ انتخاب اور اسد الرحمان کے جرأت اظہار پر شاہ معظم کا غصے ہو جانا, شاید یہ بھی جمہوری اصول ہوں. عجب ہیں یہ اصول بھی ویسے کہ اقتدار کی دہلیز سے ذرا باہر ہوں تو حاکم وقت چور اور ڈاکو اور دہلیز پر قدم رکھتے ہی بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. ہر غم خوشی میں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. ہمیں ساتھ رہنا ہے اور یہ ایک روایات قائم کر دینی ہے جس کو کوئی توڑ نہ سکے. حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں, اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو, بختاور کو, ان کو پتا ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. میاں صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے. مساق جمہوریت یعنی کہ چارٹ آف ڈیموکریسی آمریت کے خلاف بڑا معاہدہ ضرور تھا, مگر یہ مساق شراکت نہیں تھا ہرگز. مفاہمت ملک کے لیے ہو تو سر آنکھوں پر, لیکن یہاں مفادات کا تحفظ ہی عین جمہوریت ٹھہرا کہ میمو گیٹ میں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے اور علم بغاوت بلند کرنے والے آج کھلے عام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ پکڑ کر مدت اقتدار کی دہلیز پار کرائی. اب ایک نئی ٹکٹکی بجنے لگی ہے کہ جی الیکشن پہلے کرا لو, اور اگر یہ الیکشن پہلے کرا لو کہ ڈگڈگی انہوں نے بجائی جن کے دن ہم نے ہاتھ پکڑ کے پورے کرائے تھے, تو انہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. سوال پھر اس اصول کا بھی کہ اگر آصف علی زرداری کے 5 برس تک محافظ آپ ہی تھے تو پھر وہ لٹیرا انسان, وہ ماضی کے ہلا دینے والے دعوے, وہ سب کیا تھا؟ یا وہ دعوے غلط تھے یا پھر آج کا اعتراف غلط ہے. لیکن یہ سیاست ہے, پاکستان کی سیاست, کہ جس میں نظام بدلنے کی تحریک اور انتخابی میدان پلٹنے کی تحریک میں فرق بہت ہے. عارضہ اقتدار لاحق ہو جائے تو پھر لب و لہجہ مفاہمتی, اور جب مفادات پر پاؤں آ جائے تو معاملہ سنگین تر ہو جاتا ہے. وہ مولوی نواز صاحب, میں مانتا ہوں کہ آپ کی سوچ شکست کھا رہی ہے. کاغذی شعر
तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। एक दूसरे के एहसान तले दबे अपोजिशन और हुकूमत आज एक दूसरे को तेवर दिखा रही हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए परतोल रही है और आसिफ अली जरदारी हुकूमत मुखालिफ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं कल। मगर क्या तहरीक इंसाफ इस काफिले की हम रकाब होगी या फिर दोनों का मकसद एक मगर रास्ते जुदा होंगे? पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात ना माने जाने पर मुमकिना ऑप्शंस में से सड़कों पर एहतजाजी तहरीक, पार्लियामेंट से मुत्तहिदा अपोजिशन का बॉयकॉट, ऐवानों से इस्तीफे या फिर नए अपोजिशन लीडर की तैनाती से जानदार अपोजिशन का किरदार, कौन सा ऑप्शन ज्यादा मौसर होगा? सियासी मंजरनामा भी इंतखाबी मार्का आराई का आगाज के तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI-FA, MQM पाकिस्तान और खुद हुकूमती जमात भी जलसों से अवामी दिलों को गरमा रहे हैं। ये मुतालबा भी ज़बान ज़द आम है कि जल्द इलेक्शन कराकर निज़ाम को लपेटने से बचा लिया जाए तो बेहतर है। क्या ये मुतालबा बेवक्त की रागनी है या फिर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस इसी इंतखाब की काविश है कि अपोजिशन जमातें पनामा मामले को लेकर इंतखाबी मार्का असर करने में कामयाबी गर्दान रही हैं तो इत्तेहादी जमात JUI-FA तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमलों से माहौल गरमा रही है। सियासत में ये तेज़ी जल्द इंतखाबात का पेश खैमा है। एहतसाब के लिए इस हुकूमत पर दबाव बढ़ाना मकसूद है कि जिसके अपने वज़रा नैब पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर वो रवायती सियासत है कि जिसमें इक़्तिदार के हर आखिरी साल में एहतसाब के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद न्यूज़ आए। जा रही है। चौधरी शुजात से भी मुलाकात हो गई, आपकी तहरुल कादरी से भी रवाबित है, बात हो रही है, रीच आउट कर रहे हैं आप जमात इस्लामी को। PTI के ऊपर अपडेट अभी मैं चाहती हूँ, लेकिन ये करप्शन के खिलाफ अलायंस है या इंतखाबी मैदान की सब बंदी है, इसको किस तरह देखा जाए? मैं समझता हूँ मैर कि ये ग्रैंड अलायंस जो है इस वक्त ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके लिए पूरी कौम की ये डिमांड है कि ये ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए और ये करप्शन के ख़िलाफ़ भी, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ख़राबी के ख़िलाफ़ भी, ये तमाम बुराइयां जो हैं हमारी सोसाइटी से, इनके ख़िलाफ़ एक मज़बूत ग्रैंड अलायंस जो है वो एक मौसर आवाज़ के ज़रिए जो है वो इस पे बात करे और गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है उसको ठीक करे और गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वो इन इश्यूज़ पे वो क्लैरिटी शो करे और ये पनामा लीक्स के मामलात, करप्शन के मामलात और दूसरे मामलात जो हैं और जिसमें इस वक्त जो विक्टिमाइजेशन हो रही है निचले लेवल से ऊपरले लेवल तक, ये विक्टिमाइजेशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स की, अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत और अपने लोगों को, नून के लोगों को डेवलपमेंट के फंड्स दिए जाएं, उनके हलकों को डेवलप किया जाए, अपोजिशन के हलकों को इग्नोर किया जाए। अच्छा, मगर भट्टो साहब मैं जानना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिकली स्पीकिंग फोकस के अंदर एक मकसद होता है ना, हर तहरीक का एक मकसद होता है, तो ये ग्रैंड अलायंस का मकसद क्या है मैं समझना चाह रही हूँ। इज इट क्लियरली ओनली अगेंस्ट करप्शन या ये अगेन 2018 इलेक्शन सर पे उस हवाले से, हुकूमत को हटाने के हवाले से है, किस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये करप्शन के अगेंस्ट है, पनामा लीक्स का मामला जो है उसको क्लियर करने के बारे में है और अगले फेयर इलेक्शंस मुल्क के अंदर होल्ड करने के बारे में है कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और भट्टो साहब आज साद रफीक भी बात कर रहे थे और ये कहा गया कि क्यों ना ये ग्रैंड अलायंस इस तरह की बनाने से पहले क्या ही बेहतर हो कि अगर एक करप्शन के खिलाफ मुहिम अपनी पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी चला ले। आपने देखा है इतने केसेस हैं सर, मैं अब नाम गिनवाना शुरू करूं तो ये एक किधर से शुरू होंगे किधर खत्म होंगे। सिंध के अपने अंदर कितने केसेस हैं हमारे सामने। देखिए जब पाकिस्तान आपको लगता है कि जी देखिए मैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पनामा लीक्स के मामला जो हैं वो उनमें क्लैरिटी आनी चाहिए और उस पर इंसाफ होना चाहिए और करप्शन मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, तो मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनके पास तो इख्तियारात हैं, उनके पास फेडरल गवर्नमेंट है, उनके पास सूबाई हुकूमत पंजाब की है, उनके पास बलूचिस्तान की हुकूमत है,
تو وہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ کرپٹ ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف یہ لوگ کارروائی کر رہے ہیں، اگرچہ ڈاکٹر عاصم کے بارے میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رینک میں یہ بات ہے کہ وہ آدمی بے قصور ہے، اس کے خلاف اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جس روز سابق صدر آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں تو اسی روز ان کو موقع ملا ہے انور مجید صاحب کے گھر پہ چھاپا ڈالنے کا، اور وہاں ہتھیار برآمد کیے انہوں نے، وہ ہتھیار رکھنے والا انسان ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ وکٹمائزیشن جو ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ فیئر ڈیل نہیں ہے کرپشن کے اگینسٹ موجودہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے۔ سر ملزموں کے حساب کی بجائے وزیر داخلہ کا استعفیٰ طلب کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کہ آپ اپنے رینک و فائل میں صفائی کریں۔ آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے ہر چیز، اب وہ پی ایم ایل این کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس ملک کی یہ نہیں پتا، مگر یہ سوٹ بڑا کرتا ہے اس ٹائم پہ گرینڈ الائنس۔ مگر آپ کو لگتا ہے باقی آپ لوگوں کی، یہ تو آپ کے دکھڑے ہیں، آپ کا بیگیج ہے، باقی کان دھریں گے؟ سر سراج الحق سے میری بات ہوئی جماعت اسلامی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کلیئرٹی نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیجئے۔ اب تحریک انصاف آئی ڈونٹ تھنک کہ اب آپ سے آ کے ملے گی۔ ایک گیو اور ٹیک پی ایم ایل این کاف ہے جس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے ابھی، نہ سندھ کے اندر ہے نہ پنجاب میں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مہر، یہ پچھلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، ایک بھی کیس کسی قسم کا ان کے خلاف آصف علی زرداری صاحب کی ذات کے خلاف آیا ہے؟ کوئی ایشو آیا ہے کسی قسم کا ان کی ذات کے اگینسٹ؟ تو یہ ایسے پرسیپشن ہے جو کچھ لوگ دانستہ کریٹ کرتے ہیں معاملات کو، کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے اس کے دور میں جو ہے ان کے پرائم منسٹر کے اگینسٹ باقی معاملات میں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ شروع رکھی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو باتیں اس وقت چیف منسٹر پنجاب کرتے تھے، جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں باتیں، وہ ان میں سے کون سی بات صحیح ثابت ہوئی اس وقت تک؟ 3.5 سال ہو گئے ان کی گورنمنٹ کو، کوئی چیز ثابت ہوئی ہے ان کی؟ اچھا، سو انٹرسٹنگ۔ اب میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب میں آؤں گی ابھی اس بات کے اوپر کہ کیا کیا آپشنز ہیں، بیکاز انٹرسٹنگلی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ حکومت گرانا ہماری آپشن نہیں ہے، مگر چانڈیو صاحب کہتے ہیں اب یہ حکومت رہ نہیں سکے گی، ان سے اب نہیں اگریمنٹ ہو سکتی۔ سو بڑا فرق ہے آپ جذبات میں اور اسٹیٹمنٹس میں لیڈرز کے اور کارکنان کے۔ مگر مجھے ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں تحریک انصاف پہ آج کل، یہ یہود لابی ہے، یہ کرپشن ہے، کرپشن کی نہریں بہا دی ہیں، یہ کر دیے وہ کر دیے۔ مجھے بتائیں کہ آپ ادھر سیاست بچاؤ کر رہے ہیں یا حکومت بچاؤ تحریک پہ گامزن آپ ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان، خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، جماعت اسلامی اس کی اتحادی ہے، اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ خود پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، یہاں مرکز میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے عمران خان صاحب خود بار بار کہہ چکا ہے، آج بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں بالکل، کہ اپوزیشن کا کام ہے سوال اٹھانا کرنا اور جواب لینا۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر جمعیت علماء اسلام کا ہے، لہٰذا میں سوال اٹھا سکتا ہوں۔ سینیٹر صاحب میں نے تو یہ نہیں کہا آپ نہ اٹھائیں، مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، اے مقصد کیا ہے، بی آپ کو خیبر بینک کی کرپشن تو نظر آتی ہے، مگر آج تک میں نے آپ کی جماعت سے پاناما کے اوپر کچھ نہیں سنا۔ میری بات سنیے نا، پاناما پر بھی ہم نے بات کی ہے۔ دیکھیے، پاناما پر ہم نے یہ بات کی، پہلے میں خیبر پختونخوا کی بات کروں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم پاناما کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ کرپشن ہے، آف شور کمپنی ہے۔ جب آف شور کمپنی والا چور ہے، تو جب عمران خان کی آف شور کمپنی نکل آئی تو انہوں نے کہا میں نے ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی تھی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں نا، تو کرپشن میں تو خیبر بینک والے نے اخبار میں اشتہار دی کہ وزیر کرپشن کر رہا ہے، آج وہ وزیر کیبنٹ میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک کمیٹی بنائے گی کیبنٹ کے اندر، اس وزیر کی نگرانی میں جس وزیر کو کرپٹ کہہ کر کیبنٹ سے نکال دیا گیا، اس کی نگرانی میں اور احتساب کمیشن بنایا گیا۔ جنرل حامد نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اور آپ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز، پی ٹی آئی کی اپنے ایم این ایز کی پریس کانفرنس آپ میڈیا پر تو وہ لگا دیں، وہ پریس کانفرنس چلا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ کہتے ہیں،
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولانا نہیں کہتا ہے, پی ٹی آئی خود گواہی دیتی ہے اپنی حکومت کے خلاف. آپ جواب دینا چاہیں گے کیونکہ میرے پاس مولانا کے حوالے سے ایک دو اور سوال ہیں ان کی تقریر کے حوالے سے, وہ بھی میں نے آپ سے بھی کرنے ہیں, آپ جواب دے دیں سر. دیکھیں میں تو آپ کے جو ان سے آپ سوال کرنے تھے, آپ نے میرا خیال ہے کہ میں اس کو اینٹیسپیٹ کر دوں گا. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کریں اور بانگ دہل کریں اور پورے اس سے کریں, لیکن آپ جو ہے تو اگر کوئی کرپشن ہے یا کوئی اور ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا حکومت سے, اس کا تو آپ ذکر کریں, اس میں بالکل آپ کا یہ جمہوری حق ہے. لیکن جس چیز کا آپ کو حق نہیں ہے اور جو ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا صوبہ, ایک ایسا ملک جس میں کہ ہر بندہ ایک دوسرے بندے سے برسر پیکار ہے, آپ کسی کو یہودی کہہ دیں, آپ کسی کو اس کا ایک ایجنٹ قرار دے دیں, یہ چیزیں دیکھیں مغربی ایجنٹ کہہ دیں, اس سے جو ہے تو آپ معاشرے میں تقسیم پھیلا رہے ہیں, آپ معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں, آپ معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں. میرا یہی سوال تھا, میں نے انٹیسپیٹ کر لیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ انتشار پھیلانا جو ہے, اور خاص طور پہ ایک مذہبی جماعت, 100 سال پورے ہو گئے ہیں جے یو آئی فے کو, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بنیاد ہے, مستحکم نظریہ, عقیدہ اور نظم العین پر قائم ہم رہتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام, یعنی کہ جمعیت کسی فرقے یا کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے, بلکہ وہ آفاقی پیغام کو عام کرنا چاہتی ہے, اور یہی اس جماعت کا پورا گول ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میری جنگ جو ہے وہ دین اسلام اور پاکستان کے مفادات کے لیے میں لڑ رہا ہوں, اور جو دین اسلام اور پاکستان کے مفادات کے حق میں نہیں, اس کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا کامل یقین ہے کہ تحریک انصاف دین اسلام اور پاکستان کے مفادات کے اوپر نہیں ہے؟ ایک بات مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. دیکھیں لارڈ میکالے نے کیا کہا. لارڈ میکالے نے فروری 1835 میں کہا کہ پوری بر صغیر میں جا کے گیا, اگر آپ نے اس خطے میں رہنے والوں کی کمر توڑنی ہے, اس کی نظام تعلیم میں تبدیلی لے کے آؤ, اس کی نظام تعلیم میں تبدیلی لے کے آؤ. خیبر پختونخوا میں آج آپ جا کے نظام تعلیم میں تبدیلی ہو رہی ہے, صحابہ کرام کے جو اسباق ہے اس کو نکالا جا رہا ہے. پوری دنیا میں اپڈیٹ ہوتے ہیں کریکولم سر, آپ مجھے بات کرنے دیں نا, میں اسی جواب پہ آ رہا ہوں. جب صحابہ کرام تیرت کے واقعات آپ نکالتے ہیں بچوں کی کتابوں سے, اس کا کیا مقصد ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات آپ نکالتے ہیں نصاب تعلیم سے, انگلش کی 8ویں کلاس کی انگلش کی کتابیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضامین نکال کے اس کی جگہ پر جنتن سوئفٹ کی اس کی مضامین, ایک عارضی سفرنامہ, وہ کردار اس میں شامل کیا گیا. اور نکل جائے گی کیونکہ میری نالج کے مطابق جہاد کے اوپر اور دیگر کچھ امور کے اوپر جو کچھ فلسفی اور کچھ مواد تھا اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. پورا نظام تعلیم, ایک بات میں کروں آپ معذرت کے ساتھ, پورا نظام تعلیم ایک این جی اوز ڈی ایف آئی ڈی اس کے اختیارات میں دے کر اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے ASI ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل, اس کے حوالے کیا گیا ہے. اس کا کیا مقصد؟ اچھا سو آپ تمام نظام جو اس کا معنی ہے, آپ لارڈ میکالے کے فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں, نظام تعلیم تبدیل کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں, ہائر آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں, اور آف کورس ہمارے دین میں تو کرپشن یا میل پریکٹسز یا نیپوٹزم ایک دن کے لیے برداشت نہیں ہوتا نا. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں پاناما کے لیے, گرینڈ الائنسز بن رہی ہیں, زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم واپس سڑکوں پہ نکلیں گے, آپ کا ابھی تک اس پہ موقف کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لیکن ہمارے موقف آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں, اور ہمیں خان صاحب مدینہ کی ریاست کی مثالیں دیتی ہے, تو محاسبہ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پیش, لہٰذا آپ خیبر پختونخوا میں احتساب نہیں چاہتے, پنجاب میں احتساب چاہتے, یعنی کوئی طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سب کے خلاف احتساب ہو, سب سے پہلے مولانا سے شروع کریں. کیوں متفق نہیں ہوئے آپ؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ٹی او آر پہ کیوں متفق نہیں ہوئے؟ کیا مسئلہ تھا؟ انانیت تھی, خود غرضی تھا, مفاد پرستی تھی, ہر ایک اپنے آپ کو اور اپنے پارٹی کو بچانا چاہتے تھے, کیا مسئلہ تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اصل اپوزیشن ہوں. اگر آپ اصل اپوزیشن ٹی او آر پہ کیوں متفق نہیں ہوئے؟ آپ اپنے مرضی کے ٹی او آر چاہتے تھے, وہ اپنے مرضی کے ٹی او آر چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس ملک میں تو اب سمجھ نہیں آتی کہ اصل کون ہے اور جعلی کون ہے, نہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی اصل سائیکل کون سی ہے, اصل کون سا ہے, اصل شیر کون سا ہے, جعلی کون سا ہے. دیکھیں جو زیادہ دینی کون ہے اور وہ دین کے نام پہ سیاست کر رہی ہے, یہ نہیں سمجھ آتی. ایک دن بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ
आखिरी उम्मीद है जी। दूसरी दिन बात करते हैं कि ये धांधली में मुलविस है। हाँ। एक दिन कहता है कि शेख रशीद को चपरासी न रखूं, आगे कहता है कि मैं तज़ादात का मजमूआ है। हमारे उनका एक ही सूच तज़ादात का है। एक मजमूआ दिन कहता है कि मैं असेंबली से मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दूसरे दिन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से मायूस होकर असेंबली जाऊंगा। ये कोई तरीका है सियासत को गाली बना रही है? नहीं, आई वुड लाइक टू रिप्लाई। ये इन्होंने जो भी बातें की कहते कुछ हैं, करते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं उसको वो कहते नहीं है, बताते नहीं। देखिए, इनका मकसद है कि अवाम को कंफ्यूज करना, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे कलीग हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि देखें जी, जो भी बातें इन्होंने की हैं, ये बेसिकली ये वो इंतशार है जो कि ये फैला रहे हैं माशरे में, नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये बातें करते हैं उसकी। ये चलें, आपने इमरान खान का तो आपने बड़े उससे कहते हैं आप मुझे बताएं कि आपने नवाज शरीफ का बारे में कभी बात की है? आपने कभी भी किसी हुकूमत के खिलाफ बात की है? आपने हमेशा मफादात की सियासत की है। खुदा के लिए जी, आप इस्लाम के पीछे जो है ना, इस्लाम की आड़ में जो है ना, आप सियासत ना करें। आप अगर इस्लाम की खिदमत करें, उसके लिए हमारा सारा मुल्क आपके लिए हाजिर है। आपको ये हक नहीं बनता कि आप जो है तो ये फतवे दें कि कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है। ये किसने ये ठेका आपको दी है? हम बिल्कुल ये नहीं मानते। हम इस किस्म की कोई भी पार्टी हो जो कि इस मुल्क में तकसीम फैला रही है मजहबी बुनियादों पर, वो इंतशार की वो है, और उस पर जितनी सख्त उस पर वो डाला जाए, हाथ डाला जाए, वो कम होगा, क्योंकि हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। देखिए जी, बात क्या हो रही है और आप बीच में ले आते हैं को। आप कभी किसको, आप मुझे यहूदी समझते हैं, मेरी पार्टी के जितने हजारों लोग हैं वो आप उनको यहूदी समझते हैं, बल्कि हमें तो ये एक तरफ ये कहा जाता है कि हम वो हैं तालिबान खान है, हम तालिबान खान हैं। आप दूसरी तरफ जो है तो आप कहते हैं कि हम यहूदी हैं। खुदा के लिए देखें, ये इस तरह की तकसीमें छोड़ दें। ये सारा माशरा तबाह हो गया है और ये मजीद तबाह होगा। आपको चाहिए हक के साथ साथ दें। करप्शन कोई भी करे, शिबली फराज करे, आप करें, ज़ियाउल हक, ये नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, आप उस पर बिल्कुल पोजीशन लें, लेकिन ये नहीं कि आप फतवे दें। संजीदा आदमी बात की, उन्होंने एक ही सांस में तमाम बातें की और मैंने बहुत तसल्ली से सुनी। अगर वो सुने तो इसका माना ये होगा कि वाकई वो सियासतदान है, क्योंकि एक तनकीद करता है तो 10 दूसरा सुनता है। लिहाजा मैं बात करूँ ना, मैं इस्लाम की बात करता हूँ। जब सिंध में बिल आया कि 18 साल से पहले कोई भी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता है, अगर कबूल भी किया तो 21 दिन के लिए सेफ हाउस में, आपने क्यों उस बिल की हिमायत की? क्यों सिंध में आपने उस बिल की हिमायत की? क्या ये इस्लाम के मुवाफिक था ये बिल या खिलाफ था? आप तो इस्लाम की बात करते हैं ना। पीपल्स पार्टी भी बड़ी सेक्युलर है सर। नहीं, पीपल्स पार्टी की तो यार मैं तो पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता हूँ। पीटीआई ने क्यों सपोर्ट किया? मेरे बीबी, पीटीआई ने क्यों सपोर्ट किया? भाई उनको लगता होगा फोर्स मैरिजेस हो रही हैं, हाई रेट है स्टैटिस्टिक्स का। दूसरी बात है, मेरी बात का जवाब दे। आपने निसाब तालीम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या क्यों, उसका मज़मून क्यों निकाल दिया? आपने अल्लामा इक़बाल का मज़मून क्यों निकाल दिया? आपने मुताला पाकिस्तान में स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद को मुतनाज़ा इलाका 2016-17 का डिक्लेयर किया है। क्यों? आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? मैं एक वक्त ले लूं सर, ऐसी बातें ना करें। कोई मुल्क को नहीं तोड़ना चाहता। चौधरी साहब, आपसे बात करनी है। ये हक और सच की बात, करप्शन की बात, ये मुल्क उस ब्रिंक पे आके खड़ा हो गया है जिधर वाकई सारे सॉल्यूशंस एक सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट के पास हैं जो आप हैं। मसला ये है कि अपना खानदान लाइन पे आ गया है। सो इज इट गोइंग टू बी द कंट्री और इज इट गोइंग टू बी द फर्स्ट फैमिली? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस फॉर न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो चौधरी साहब, 27 कल है, 27 को पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भौचाल आने वाला है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ग्रैंड अलायंसेस की बात हो रही है। ये वैसे आपकी अपनी हुनरकारी है कि आप एक इशू को जितना बड़ा मैग्नीफाई कर सकते हैं पॉसिबली वो कर देते हैं। एक सो कॉल्ड फ्रेंडली ऑपोजिशन को भी आपने दूसरी साइड पे भेज दिया। थैंक यू मेहर, आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो भट्टो साहब ने बहुत सारी बातें की थी, उसका थोड़ा सा रिस्पांस मैं ये करूँगा कि उन्होंने कहा जी कि
ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوا, ایک بھی کیس پروف نہیں ہوا. تو 2013 کے الیکشن میں میرا خیال ہے سارا کچھ پروف ہو گیا تھا. عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے اور وہ سارا رزلٹ دے دیتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے تو سال ایک کی بات رہ گئی ہے, 2018 کا ویٹ کر لیں تو سب عدالتیں بند کر دیتے ہیں. نہیں, عدالتیں دیکھیں, عدالتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تو ویسی باہر بھیج دیا. دیکھیں میم, عدالتیں کام کر رہی ہیں تو عدالتوں میں پروفز بھی دینے پڑتے ہیں. عدالتوں میں اگر جائیں گے تو پہلے کوئی پروف لے کے جائیں گے, کوئی بات کریں گے. تو میں ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے چلا جاؤں گا. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف تو ایک دیکھیں ان کے خلاف بھی آ جائیں گے. پروف کیس چل رہا ہے نا, جب تک نہیں آئیں گے دیکھیں ہمارے خلاف جب تک آئیں گے. سر دیکھیں ہمارے بارے میں آپ نے الیکشن ہوا, الیکشن ہوتے ساتھ آپ نے کہا جی دھاندلی, ایک کیس وہاں پہ لڑا گیا, دھاندلی کا پہلے لڑا گیا, اتنا عرصہ وہ کیس چلتا رہا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. کہا گیا جی ہم وہ کیس, اس کا جو بھی ان دی اینڈ رزلٹ آئے گا ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. پھر جب رزلٹ آیا تو مانا نہیں گیا. اب پاناما لگایا گیا فرام ڈے فرسٹ. جب پاناما کا ایشو اٹھا تو میاں صاحب نے خود کہا کہ جی میں کمیشن بنا دیتا ہوں. عدالتی کمیشن تو بن رہا تھا نا پہلے دن سے, پہلے دن ہی بن رہا تھا. نہیں, پہلے دن ہی بن رہا تھا. اسمبلی میں آ کے آن دا فلور بھی انہوں نے سارا کچھ بتا دیا. آپ نے بوائیکاٹ کیوں کیا؟ آپ نے اسمبلی کا بوائیکاٹ کیا. آپ اس دن کوشچننگ کر رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں, آگے دوبارہ اس کی تردید کریں, اس کو مانیں یا جو بھی کریں واٹ ایور. کورٹ میں آپ پروفز نہیں لے کے گئے. عدالتوں میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. جب ججز پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں 40 سال پرانی والی کہانی ہے, ہمارے پاس کوئی پیپر ورک نہیں ہے. اسمبلی میں آپ آتے نہیں ہیں جواب دینے کے لیے, کلیریفیکیشن دینے کے لیے. اسپیکر جو ہے وہ ان کو کوئی موشن لانے نہیں دیتا. سو اینی وے میرا سوال ہے, اب تو زرداری صاحب بھی آ گئے نا سر. چودھری نثار نے خود کہا ہے کہ نیب جو ہے تو ہو نہیں سکتی جب اپوزیشن کا اور اس کا جب اکٹھا ہوگا. دیکھیں کیس بھی ہم پہ ہی ہے, پروفز بھی ہم نہیں دینے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک جب تک آپ نیب بھی کہتے ہیں, جب آپ نے سپریم کورٹ نے بھی کہا جب آپ مان چکے ہیں فلیٹس آپ کے ہیں تو اب آپ نے ثابت کرنا ہے. ہم لوگ ثبوت سر آپ نے دینا. چلے وہ ادھر نہیں ڈیسائیڈ ہونا, ابھی لگنا ہے کہ سر فرسٹ ویک آف جنوری میں بھی. مجھے بتائیے جو کل کیٹاسٹرفی سر پہ کھڑی ہے, بی بی کی 9ویں شہادت کا دن ہے, بہت بڑا بات کرنے جا رہے ہیں سر, گرینڈ الائنس بن رہی ہے آپ کی, اور صرف چار کنڈیشنز دی ہیں پیپلز پارٹی نے جس سے بظاہر کم پڑ سکتا ہے آپ کے اوپر. مجھے ایک چیز تو پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا جی وزیر داخلہ ریزائن کریں. کیا اتنی بری پرفارمنس ہے وزیر داخلہ کی؟ نہیں ہے, ایک پارلیمانی نہیں, 4 کنڈیشن پہ پارلیمانی کمیٹی ہے. بلاول صاحب تو سٹیج پہ چڑھ کے گو نثار گو کے نعرے لگا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. کیا اتنی بری پرفارمنس ہے رحمان ملک صاحب کو دیکھ کے ایز کمپیریزن رکھا جائے اور لا اینڈ آرڈر کے حالات رکھے جائیں آج کل کے, کیا اتنی بری پرفارمنس ہے چوئی نثار صاحب کی کہ وہ ریزائن کریں؟ یہ ایک سیاسی سی باتیں, وہ کہتے ہیں نا سیاسی بات میں نے کر دی, جس طرح 35 پنکچر تھے, ایک سیاسی بات کر دی گئی. اور یہ الائنس آج نہیں مہر بن رہا, یہ الائنس 2013 کے الیکشن میں بھی بنا تھا. پیپلز پارٹی کاف لیگ کو کھا گئی تھی پنجاب میں. تو یہ برا حال وہی ہوگا جو الائنس میں آئے گا, ان کا یہی حالات ہوں گے دوبارہ. یہ الائنس بیڑا غرق ہو جائے گا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ٹائم جڑے گا. انہوں نے جو حال پہلے پارٹی کا کیا تو آپ تو نہیں جڑنے جا رہے ہیں, بٹو صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی جڑے گا اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. سو مجھے بتائیے گا یہ جو 4 کنڈیشنز ہیں, آپ پہلے اس پہ بھی بات کر لیجئے. 4 کنڈیشن سر آپ کو لگتا ہے, میں آج بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ اتنے مسائل ہیں اس قوم کے ایک عام شہری کو, کھانا اس کے پاس نہیں ہے, شیلٹر اس کے پاس نہیں ہے, آپ کا نعرہ, اس کے پاس پانی نہیں ہے, اس کے پاس گیس نہیں ہے سر, ہیلتھ نہیں ہے, اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے سر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر 5 کے, میں آپ کو لوکنگ ایٹ اسٹیٹسٹکس ٹوڈے, سٹنٹڈ گروتھ جو ہے انڈر 5 چلڈرن میں وہ 2000 سے بڑھ گئی ہے 2000 سے. اینڈ یہ اسٹیٹسٹک از اونلی شیئرڈ ان 3 other countries in the world. ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارا ایجوکیشن میں سب سے کم انویسٹمنٹ ہے ایز اے کنٹری. سو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اس ملک کے اندر. جو 4 کنڈیشنز آپ نے دی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے ایشوز کو اچھی طرح انکمپس کرتی ہیں؟ میں ایک بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میرے بھائی سینیٹر نے بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں نے مل کے پارلیمنٹ کے اندر ٹی او آر پہ ان کا اتفاق نہیں ہوا, تو یہ ان کی انفارمیشن جو ہے یہ درست نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کا ٹی او آر پہ اتفاق ہو گیا تھا. صرف اتفاق نہیں ہوا تو حکمران جماعت کا نہیں ہوا, جس وجہ سے وہ ٹی او آر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر فائنلائز نہیں ہو سکے.
یہ مہربانی کر کے وہ بات وہ اپنی جو ہے اس کو اس میں درست کر لیں کہ ان کا اتفاق ہو گیا تھا، اور اگر حکمران جماعت کا بھی اتفاق ہو جاتا تو جھگڑا ختم ہو جاتا اسی وقت، اور یہ پاناما لیکس والا معاملہ اور TOR والا معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جاتا، تو حکمران جماعت نے اتفاق نہیں کیا۔ دوسری بات جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی بلاول بھٹو صاحب کی، کہ ان سے کیا ملک کے عوام کو کیا فائدہ ہے، یا عوام جو ہے اس سے کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد میں ذرا درست کر دوں اپنے آپ کو سر، میرا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جو ایک عام آدمی کی امیجنیشن کو ایکسائٹ کرتی تھی، سوشلسٹ ریولوشن کی بات کرتی تھی، کیپٹلزم کو چیلنج کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی اب دکھائی نہیں دے رہی سر۔ یہ معذرت کے ساتھ بڑے فلوزی سے ڈیمانڈز ہیں سر۔ میں اس کا جواب دوں گا، اس سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ جو بات ہو رہی ہے گرینڈ الائنس کی اور زرداری صاحب کے حوالے سے کہ کیا گرینڈ الائنس بن سکے گا نہیں بن سکے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، بنا بھی سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، تو یہ میں آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے 5 سال کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک یہ پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 5 سال پورے ہوئے ہیں کسی بھی ٹرم میں، کسی بھی حکومت کے 5 سال پورے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی۔ دوسری جماعتوں کو ملا کے سمپل میجورٹی کی اور اس سے 5 سال پورے کیے، اور سیاسی جماعتوں کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ملا کے چلایا، ان کو ساتھ اپنے چلایا، اور وہ ان کی بات پہ یقین کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے یہ ہمیشہ 2/3 اکثریت ان کو ملی پنجاب کی وجہ سے، اور 2/3 اکثریت ملی، اور کبھی بھی انہوں نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی 2/3 اکثریت کے باوجود۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے لوگوں کی سوچ میں، لیڈرشپ کی سوچ میں، کہ کون لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کون کیری کر سکتے ہیں، یا کہ انہوں نے کیری کیا لوگوں کو۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ہمنوا بنا کے کیری کرنے کا نام ہے۔ آپشن سمجھا دیجئے، آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے یا استعفے دیں گے اسمبلیوں سے، یا آپ الیکشن ٹائم پہ چاہ رہے ہیں 2018 میں؟ میں اس وقت میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کل میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، کل محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح کرے گی کہ وہ ایک اور دکھ بھرا دن، 9 سال بعد بھی پرپیٹریٹرز یا مجرم نہیں مل سکے، آپ کے 5 سال اس کے اندر گن کے بھی۔ یقیناً وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان کے عوام کے لیے ان کے پاس کیا سوچ ہے، ان کے لیے وہ کیا نظریہ ان کے پاس، اور کیا فیسلٹیز وہ ان کو دینا چاہتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، کون سی زیادتی ہیں جن کا وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک واضح پروگرام رکھتی ہے۔ آپ جوائن کریں گے؟ ہاں جی اچھا، آپ جوائن کریں گے پیپلز میں چاہ رہی ہوں تحریک انصاف جوائن کرے گی پیپلز پارٹی کی گرینڈ الائنس یا نہیں؟ نہیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو اس میں تھوڑا وقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ صرف پاناما کے ایشو پہ ہو تو اس سے تو پاناما کے ایشو کے لیے ہم کسی سے بھی وہ کر لیں گے ان کے ساتھ، لیکن جو آگے جو ایک الیکشن الائنس یا ایک لانگ ٹرم الائنس، اس کی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سر، بیکاز دیکھیں نا بھٹو صاحب، جمہوریت بھی بچانی ہے اور حکومت مخالف تحریک بھی چلانی ہے، یعنی کہ چمڑی بھی جائے مگر دمڑی نہ جائے، تو میں تو سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ہیزیٹنٹ ہوگا آپ کے ساتھ آنے کو۔ دیکھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اس نے کوڑے کھائے ہیں، اس نے جیلیں برداشت کی ہیں، اور اپنی قیادت کی شہادتیں کو جو ہے وہ قبول کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیج پہ جمہوریت کو قربان تو نہیں کر سکتی، اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ اینٹی نون لیگ ہے واضح طور پہ، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ مال ٹاؤن کا واقعہ جو ہے اس کو آپ لے لیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی کا 14 بندے ان کے مارے گئے ہیں، 90 بندے زخمی ہو گئے، اور آج تک
किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही किसी हुक्मरान के कान पे। कोई इंसाफ देने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई सुओ मोटो लेने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इतनी बेइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ जो हैं वो जब होंगी मुल्क के अंदर, तो फिर ये है कि फिर सियासी जमातों को होश के नाखन लेने होंगे, उनको अपनी ज़ाती अनाज के खोल से निकल के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचना होगा, और इकट्ठे होके अगर वो नहीं इनफरादी तौर पे अगर वो नहीं इस वक्त कुछ कर सकते तो उनको इकट्ठे होकर मुझे एक इंटरेस्टिंग हमदुल्ला साहब मुझे बताएं, अगर हक के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, सच के नाम पे, माइनस करप्शन के नाम पे जरदारी साहब आपको भी रीच आउट करते हैं कि आओ करप्शन और पनामा के अगेंस्ट हुकूमत मुखालिफ ये काम करें, बिकॉज ये नहीं काम करने दे रहे, ये नहीं एहतसाब चाह रहे अपना, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? इसका आसान तरीका ये है, वो इत्तेहादी मुस्लिम के वो कैसे आएंगे? वो तो मेरे ख्याल में आपने देख लिया था। क्या कह रहे हैं जी? जी जी मुझे पता है इत्तेहादी है, मगर सर बिकॉज वो कहते हैं इस्लाम पहले के, वो कैसे आएंगे? इस्लाम पहले सर, इत्तेहादी और कुर्सियाँ और ये जमहूरियत बाद में। देखिए वो सड़कों पे अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं, इसका मकसद फिर सिर्फ एक ही होगा कि पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम निकलेंगे, इशू पनामा पेपर, पीटीआई इशू पनामा पेपर, शेख रशीद भी कहते हैं कि पनामा पेपर, ख्वाह वन मैन पार्टी हो या अक्सरियती पार्टी हो, सब यही कहते हैं। हम कहते हैं कि पनामा पेपर नहीं, करप्शन, उसका तरीक़ाकार क्या है? फर्ज के लिए पीटीआई भी आराम से बैठे, मिसा की जमहूरियत है या नहीं? मिसा की जमहूरियत पे बड़ी पार्टियों ने दस्तखत किया, पीपल्स पार्टी और PMLN, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल अभी PMLN की पूरी हो रही है। इस 10 साल में मिसा की जमहूरियत की रोशनी में आपने एक आज़ाद एहतसाबी कमीशन क्यों नहीं बनाया? इसका ज़िम्मेदार तो न PTI है, इसका ज़िम्मेदार न JUI है, क्यों नहीं बनाया? अगर वाकई आपका करप्शन का सच जवाब चाहते हैं। मेरे बीबी बात करप्शन की नहीं है, बात इक़्तिदार की है, नियत की है। तो मैं ये कहता हूँ ना, इक़्तिदार उसका हदफ है, उसके पीछे नियत क्या है? मफादात। बिल्कुल सर, ऐवानों तक पहुँचना, तख्त लाहौर तक पहुँचना, इस्लामाबाद तक पहुँचना, बस। अच्छा भट्टू साहब ने क्विकली थोड़ी सी बात की है भट्टू साहब ने कि जी हमने पिछले दौरे इक़्तिदार में भी जरदारी साहब ने बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर चलाया। बात ये है कि इन्होंने सिर्फ सर सुने सर, बात ये है कि आपने माजरत के साथ सिर्फ 5 साल पूरे ही किए हैं पिछले, बस और कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ 5 साल पूरे करने पे आपने जोर रखा हुआ था। 18वीं तरमीम लेकर आए हैं। सर मैम ये बताएं कि 18वीं तरमीम से गरीब को क्या फ़ायदा है? आपके CPEC की बुनियाद रखी है, बुनियाद है, सारा चीज़ें अवामी इशूज़ पे इन्होंने कुछ किया होता तो इनको वोट डल चुके होते अब तक। अवाम ने एहतसाब कर दिया 2013 में, परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन 2018 में भी लड़ा जाएगा, थोड़ा वक्त रह गया, सियासी माहौल गर्म हो रहा है, सिर्फ ये सियासी नारे हैं और कुछ भी नहीं है। बात फिर वहीं इन दी एंड आएगी कि जो भी पीपल्स पार्टी से इस टाइम अलायंस करेगा वो काफली का हाल देख ले। सर आसाद रफीक ने भी आपको कहा वोटर्स पे मेहरबानी करें, KPK में अपना कैंप हाउस बना लें। खान साहब उधर ज़रा तवज्जो देख रहे हैं, आखिरी 1 साल रह गया, आखिरी फिर परफॉर्मेंस पे लड़ते हैं आके। नहीं, उनका तो यही ख्याल है कि उनका तो ये ख्याल है कि सारे पाकिस्तान सो जाए और वो जितनी करप्शन उन्होंने की है या जो हो रही है, मौजूदा दौर में भी हो रही है, इसकी किसे तो हम बाद में सुनेंगे। और इनकी अपनी हुकूमत के एक अहम तरीन मिनिस्टर ने, जो कि चौधरी निसार हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक अपोजिशन और ये हुकूमत नए लीडर होते चले चावर लगाएंगे, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस हुकूमत में नैब से कोई तवक्को ना रखें, इदारों से कोई तवक्को ना रखें। चले बहुत बहुत शुक्रिया। कल 27 है, कल देखते हैं बड़ा क्या सरप्राइज़ है आसिफ अली जरदारी साहब जो हम सबको पेश करेंगे, मुल्क की सियासत को पेश करेंगे। बहुत चाल ना हो, नथिंग, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका मुल्क मुतहम्मिल ना हो। हाँ, अगर देर आए दुरुस्त आए, एहतसाब ही करना है, अपने से ही शुरू कराना है तो लब्बैक किया जाए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।